نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، لیس کمثلہ شیء کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے تفصیلات کو رکھا تھا۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو سیرت ابراہیم کی طرف لے کے جائیں گے۔ لیس کمثلہ شیء کے اندر جہاں پر اللہ رب العزت انکار کرتے ہیں ہر مخلوق کے ساتھ اپنی تشبیہ کا، اپنی مثال کا، اپنی ذات کے ساتھ کسی اور مخلوق کی مثال دینے کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اقرار بھی کرواتے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اب کسی بندے کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں بھی سنتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ جو سننا اور دیکھنا ہے یہ تو اللہ کے مثال ہے، تمثیلی ہے، یہ تو مثل ہو سکتی ہے، یہ تو مثال دی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی لغو بات ہے، اور بالعموم باطل جتنے بھی فتنے ہیں وہ انہی باتوں سے انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ اللہ کی کسی سے مثال نہیں دیتے، دوسری طرف آپ اس کو سمیع اور بصیر مانتے ہیں۔ سمیع اور بصیر تو انسان بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ جس طرح رب کی مثال ہے اس طرح انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اس بھی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیس کمثلہ شیء کا اصل ترجمہ کیا ہے۔ انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن سچے دل سے بتائیں، کیا آپ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کوئی اوٹ ہو، کوئی کپڑا لگاؤ، اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے؟ ایک لاؤڈ سپیکر ہے، اس کی آواز کتنی دور جا رہی ہے؟ میں پچھلے حال والا بندہ کوئی بات کر رہا ہو یہاں پہ بیٹھ کے نہیں سن سکتا۔ کوئی دور بندے ہوں جو اس مسجد کے احاطے سے باہر چلے جائیں، وہ میری بات نہیں سن سکتے۔ یہ سماعت اور بصارت مخلوق کی اللہ کے ساتھ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سنتا اور دیکھتا نہیں۔ یعنی انسان یہ کہ انسان سنتا اور دیکھتا ہے تو اللہ اس کے ہم مثل نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اللہ دیکھتا سنتا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے جس طرح انسان دیکھتا اور سنتا ہے اس کی رب تعالیٰ کے ساتھ مثال ہی نہیں۔ آپ بتائیے، ایک دیوار کے پیچھے آپ اور میں نہیں سن سکتے، اور عرش کی بلندیوں سے اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں اللہ کی قسم خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑ رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، بات بار بار کرتی تھی، ہمارے کانوں میں اس کی آواز صحیح نہیں تھی پڑتی۔ قربان جائیں رب کی سماعت پر کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ کہہ رہا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے صرف تم دونوں کی بات نہیں سنی، بلکہ اس کا تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب سے شکوہ کرنا بھی رب نے سن لیا ہے۔
اسی پر بس ہے. اللہ رب العزت کی سماعت اس طرح کی ہے انسان کی سماعت کا، اب رب کی سماعت کے ساتھ کوئی مثال تمثیل دی نہیں جا سکتی، یہ بات ہے. اسی طرح رب کی بصارت اور انسان کی بصارت میں زمین آسمان کا فرق ہے. رب تعالیٰ ایک ہی وقت کے اندر ارب مخلوقات کو دیکھتا بھی ہے، کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کے قدموں کو دیکھنے والا بھی ہے اور ان کی چاپ کو سننے والا بھی ہے. میری اور آپ کی سماعت اور بصارت اللہ رب العزت کی سماعت اور بصارت کے ساتھ اس کی کوئی مثال نہیں. اس لیے یہ جو اشکال پھیلایا جاتا ہے، یہ جی رب بھی سنتا ہے آپ بھی سنتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو گیا، نہیں، ہرگز نہیں. ہم رب کے ساتھ کسی بھی مخلوق کی جب مثال دینی ہو، یہی عقیدہ، یہی تو ہمارا عقیدے کا فرق ہے کہ جب ہم ہاتھ کہتے ہیں، جب ہم پاؤں کہتے ہیں، جب ہم چہرہ کہتے ہیں، جب ہم ید کہتے ہیں، تو نعوذ باللہ ہمارے ذہن میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ کبھی نہیں آیا کہ رب کا چہرہ مخلوق کے کسی چہرے جیسا ہو سکتا ہے، رب کا ہاتھ مخلوق کے کسی ہاتھ جیسا ہو سکتا ہے. اگر سماعت و بصارت جس کے اندر ظاہری طور پہ ہم معنی الفاظ لگتے ہیں، اگر وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو اللہ رب العزت کی باقی تخلیق، اللہ رب العزت کی باقی جتنی بھی تخلیق ہے وہ خالق سے مشابہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس باطل فلسفے کو بھی آپ نے سمجھنا. اس حوالے سے ہم نے گزشتہ خطبے کے اندر اس کی تفصیلات رکھی تھیں اور یہ ایک بات رہ گئی تھی. حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. حضرت ابراہیم کے والد کا نام قرآن پاک میں آذر بیان ہوا ہے اور تاریخ میں عبرانی زبان میں ان کو تارخ بھی کہا گیا ہے. اب میرے بھائی یہاں پہ جیسے یہ دیکھیں نام شروع ہوا ہے، معاشرے کے اندر کیسے کیسے اشکالات پائے جاتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ جو اشکال پھیلانے والے ہوتے ہیں نا کسی بھی طبقے کے، یقین مانیے ان کی علمی سطح اپنے طبقات میں بھی مشکوک ہوتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آذر قرآن پاک میں آذر کا نام آیا، ابی کے ساتھ آیا، ابتی کے ساتھ آیا. ابراہیم 4 مرتبہ قرآن پاک کے اندر یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ رہے ہیں. اذ قال لی ابی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہاں سے اختلاف شروع ہو جائے گا. یہ جو آذر تھا نا یہ ابراہیم کا والد ہی نہیں تھا. اللہ کہہ رہا والد تھے، لوگ کہیں گے یہ والد نہیں تھے. کس وجہ سے انکار کرتے ہیں پتہ کیا لاجک ہے؟ خود بخود گڑا ہوا ایک فلسفہ، خود بخود وہی کتابیں نہیں ہیں، اپنی عقل سے اپنی منطق سے ایک فلسفہ گڑا. اب اس فلسفے کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کا انکار کر دیا، صحیح احادیث کا انکار کر دیا. کیا فلسفہ گڑا؟ فلسفہ یہ گڑا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے جو والد، ان کے جو دادا پردادا، ان میں سے کوئی مشرک نہیں ہو سکتا. یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا قرآن کی کسی آیت سے؟ کیا حدیث سے؟ یہ کہاں سے بات آئی؟ یہ آپ اپنے دل کے اندر جو بات سمجھیں، آپ کے اوپر اللہ کی وحی آئی ہے کہ نبی کا جو والد ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا. یہ جی ہمیں بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ انبیاء کے والدین اگر مشرک ہو جائیں. انبیاء کی اولادوں کا شرک بھی قرآن پاک میں واضح. انبیاء کی اولاد کا، حضرت نوح کے بیٹے کی نافرمانی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ لوط کی بیوی کی نافرمانی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ابراہیم کے والد کا ذکر اسی طرح قرآن پاک میں ہے. یہ خود ساختہ فلسفہ ہے، پہلے بغیر قرآن و سنت سے گڑا گیا، پھر جب گاڑ لیا پھر دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیے. یہ جی آذر اصل میں اصلی باپ نہیں تھا، یہ وہ تھا جس نے ابراہیم کی کفالت کی. ابراہیم اس لیے اس کو باپ کہتے تھے. پھر کہہ دیا چچا تھا. آپ دیکھیے عقل کے اوپر جب پردہ پڑ جائے، چچا تو باپ جیسا ہی ہوتا ہے، اور چچا اس کی نسل بھی دادا پہ جاتی ہے، والد کی نسل بھی دادا پہ جاتی ہے. کبھی چچا کہہ دینے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں تبت یدا ابی لہب و تب کی آیتیں اتری. کس لیے؟ کیونکہ اسلام کے اندر، قرآن حدیث کے اندر نسب کے اعتبار سے کسی کا یہ کہنا کہ نبی کا والد ہے یا دادا یہ مشرک نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی قسم خود ساختہ فلسفہ ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو کہتا ہوں،
یہ جو ایک خاص طبقہ ان کے شرک کا انکار کرتا ہے، بغیر دلیل کے کرتا ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں نا ان کا علمی مقام اس طبقے کے اندر بھی کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا. جو ان کے مستند علماء ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. یہ بات لیکن یاد رکھ لیجئے، ہاں جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ بات ماننی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابراہیم کی نسل میں سے جو ابراہیم کو امتیاز حاصل ہے، جس حدیث سے آپ نے شرک کا انکار کیا وہ حدیث کس بارے میں ہے پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں بھی یہ فرمایا، اور دیگر روایات بھی ملتے ہیں کہ آدم سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا ایک باپ بھی، سبحان اللہ، یہ عظمت ہے، یہ دلیل ہے. میرا نسب نامہ اس طرح محفوظ ہے، میری ڈی این اے، اگر ہم آج کے دور میں کہیں تو ایگزیکٹ ترجمہ یہ بنتا ہے میرا ڈی این اے اتنا صاف اور ستھرا ہے کہ مجھ سے لے کے آدم تک میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا. یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی پیدائش نہیں ہوں. کہاں سے لے کر؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم تک. یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہم مانتے ہیں. اور حضرت عبداللہ کا مشہور واقعہ ہے، ملیکۃ العرب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو آفر کی کہ میں آپ کے ساتھ برائی کرنا چاہتی ہوں، حضرت عبداللہ نے اس آفر کو ٹھکرا دیا، اور جب باہر آئے صرف ویسے پوچھا، اپنی بیوی کے پاس سے ہو آئے تو پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس عورت نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی قسم تیرے چہرے کے اوپر ایک ایسی روشنی تھی، ایسی خوبصورتی تھی، ایسی رونق تھی جو اب میں محسوس نہیں کرتی، اور مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم سے وہ چیز تیری بیوی میں منتقل کر دی ہے. یہ بات فضیلت کی ہے، یہ بات اجر کی ہے کہ نبی محترم سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر آدم تک اس سارے سلسلے میں کوئی زانی نہیں گزرا. لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا پھر اس بات کو مثال دے کے نا اسی بات کو بنیاد بناتے ہیں، اگر زانی نہیں ہے تو مشرک کیسے ہو سکتا؟ مجھے بتائیے. لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، قرآن پاک میں ان کے شرک کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے انبیاء کی جتنی بیویاں ہوتی ہیں، انبیاء کی بیویاں وہ مشرکات ہو سکتی ہیں، زانیاں نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے اولیاء کو یہ تکلیف نہیں دیتا کہ ان کی بیویاں لوگوں کے ساتھ بستر شیئر کرتی ہوں. تو گویا یہ جو فلسفہ معاشرے میں گڑا گیا ہے یہ خود ساختہ ہے کہ نبی کے والد. اچھا، اور قرآن پاک میں پورے کا پورا یہ واقعہ ان کے والد کے ساتھ تفصیل سے موجود ہے. یہ تو ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ. ہاں تاریخ کے اندر ایک بات ضرور ملتی ہے کہ آزر ضروری نہیں ان کے والد کا نام ہو، آزر نامی بت بھی ان کے قبائل میں موجود تھا. تو حضرت ابراہیم کے جو والد آزر تھے وہ اس بت کو بنایا کرتے تھے. اس بت کو بنا کر انہوں نے اتنے بنائے کہ ان کا نام بھی آزر پڑ گیا. یہ تاریخ میں بات ملتی ہے، لیکن یہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، نہ بائبل میں نہ تورات میں. کوئی کسی نے انکار نہیں کیا کہ ابراہیم کے والد آزر نہیں ہیں. یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پتہ نہیں کس وجہ سے انکار کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات بڑی سوچنے کی ہے، غور و فکر کرنے کی ہے. حضرت ابراہیم کا پورا مکالمہ قرآن پاک میں موجود ہے. اپنے والد کو بار بار کہہ رہے ہیں، اپنے والد کو بار بار کہتے ہیں، والد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور پورا لمبا چوڑا واقعہ موجود ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. پہلی بات، حضرت ابراہیم کے والد کا نام عربی زبان میں آزر تھا، عبرانی زبان میں اس کو تارق کہا جاتا ہے. اب اسی بات کو پکڑ کے جی وہ تارق تھے، یہ آزر اور ہے، یہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے. اتنی متعدد حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد کے ساتھ جو مکالمات ہوئے، آپ تفسیر اٹھائیں گے قرآن پاک سارے کا سارا بھرا پڑا. لیکن ابراہیم جب ابھی چھوٹے تھے، یہ تقریباً تاریخ کے اعتبار سے کم و بیش 4000 سال پہلے کا واقعہ، اور بعض مورخین نے اس واقعے کو 4500 سال قبل سے لے کر
5000 سال کے درمیان میں نقل کی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کو بت بناتا ہوا دیکھتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم سلیم الفطرت تھے، جس طرح حضرت ابو بکر نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے اندر شرک عروج پہ تھا تب بھی کسی بت کو سجدہ نہیں تھا کیا، اسی طرح حضرت ابراہیم کی طبیعت اس بات کے اوپر مادہ نہیں تھی ہوتی کہ یہ میرا ابھی کتنی عمر کے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ ایک تو ہوتا نا انسان بڑا ہو جائے، عقل و شعور آ جائے، 6-7 برس کی عمر میں مورخین نے لکھا ہے اپنے باپ سے گفتگو کرنا شروع کر دی، باپ یہ آپ کیا بناتے ہو؟ یہ جی میں بت بناتا ہوں، یہ میں اچھا یہ کیا بنا رہے ہو؟ یہ ہمارے الہ ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے ہی اپنا رب بناتے ہیں؟ یعنی بچپن کے اندر سے یہ کیوریوسٹی، یہ فطرت، یہ طبع کے اندر بات موجود تھی۔ جب کچھ بڑے ہوئے، مورخین نے اس عمر کا بھی لکھا ہے کہ ابھی بالغ نہیں تھے، لیکن دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ یار یہ کیا لوگ کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے سجاتے ہیں، پھر اسی کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ابراہیم کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، اسی لیے قرآن پاک نے ان کے یہ الفاظ بھی نقل کر دیے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اے میری قوم کے لوگوں یہ کیسی چیزیں ہیں جن کے سامنے تم اعتکاف کیے بیٹھے ہو؟ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم جب اس سوچ فکر میں مبتلا ہیں، یاد رکھیے سیرت ابراہیم کے اندر آپ کو پہلے بھی کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بہت مماثلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا میری شکل بھی ابراہیم سے ملتی ہے، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، ایسے ہی ہیں جیسے ہم ایک ہی ہم شکل ہوں۔ یعنی سیرت بھی ملتی ہے اور شکل و شباہت بھی ملتی ہے۔ کیا سیرت کا ایک باب ملتا ہے آپس میں پتہ ہے؟ نبوت کا اعلان ہونے سے قبل، نبوت ملنے سے قبل، اچھا یہ بات بھی معاشرے کے اندر عجیب اختلافی کہہ دی گئی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، تقریریں شروع کر دیتے ہیں، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی دلیل کتابت تقدیر میں نبی لکھا۔ اس بات سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، جو نبی ہوتا ہے، جس نے نبی بننا ہوتا ہے، کتابت تقدیر کے دن اللہ رب العزت نے اس کا نبی ہونا لکھا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو نبوت کس سال میں ملنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کتابت تقدیر میں نبی ہونا لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائشی نبی ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ انبیاء کی کیئر بچپن سے کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا نہ ہو، حفاظت کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، لیکن نبوت اللہ رب العزت جب چاہے عطا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ پیدائشی نبی ہیں، اس لیے دیگر بعض انبیاء پیدائشی نبی ان کو یہ امتیاز حاصل ہے تو ان کو یہ خصوصیت کے ساتھ ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اور نبی کریم کی سیرت میں یہ مشابہت پتہ کیا ہے؟ غور و فکر کی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل 6 ماہ سچے خواب دیکھتے رہے نا، اس سے بھی قبل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 1.5 سالہ، اور انشاءاللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر گفتگو کریں گے اس چیپٹر کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تقریباً 1.5 سال کا جو پیریڈ ہے نا، وہ پتہ کس طرح کا ہے؟ اعتکاف کے، جو ہماری عبادت اعتکاف ہے نا مسلمانوں کی، وہ اسی لیے ہے کہ تنہائی کے اندر غور و فکر کرنا، آج بھی انسان کا تنہا رہنا اس کی عقل سلیم کے لیے، اس کی عقل کو درست کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وجہ انسان اگر ہر وقت اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احباب کے اندر رہے نا ہر وقت 24 گھنٹے، یقین مانیے بہت سی ایسی چیزیں جن کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے دماغ سے محو ہو جاتی ہیں۔ انسان ایک ایسا، اس کے اندر انس کا مادہ ہے کہ لوگوں کے مابین ہو، اپنے دوست احباب اعزاء و اقارب رشتہ داروں کے مابین ہو، ایسی انسیت محسوس کرتا ہے کہ بعض چیزیں فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن جو تنہائی ہوتی ہے نا، جو اکیلا پن ہوتا ہے، وہ انسان کو بہت سی باتیں سوچنے کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی کو اختیار کیا، کس لیے؟ رہبانیت کے لیے نہیں، غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے۔ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ انسان کی تخلیق کیوں کر ہوئی؟ اسی چیپٹر کو اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر حضرت ابراہیم کے ساتھ بیان کیا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ،
اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بعض نشانیاں دکھائیں، ایسی عمدہ نشانیاں دکھائیں کہ ابراہیم دیکھیں قرآن پاک میں ابراہیم کی یہ جو سارے کا سارا غور و فکر کا سلسلہ ہے نا وہ بھی بیان کیا. اور بعض مفسرین نے لکھا یہ ابراہیم کا مناظرانہ انداز تھا، لیکن یہ بات راجع نہیں. حقیقت میں حضرت ابراہیم خود کس طرح اللہ کی ذات کا ادراک اور شعور کرتے ہیں. دیکھیے وہی نہیں آئی، لیکن سلیم الفطرت اور سلیم الطبع جو انسان ہوتا ہے نا وہ جب غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، یقین مانیے رب تک پہنچ جاتا ہے. کس طرح وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس طرح. اب آگے سنیے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَآ كَوْكَبًا، جب رات ہوئی ابراہیم نے غور و فکر کر رہے تھے، اس سٹیج پہ پہنچ چکے تھے جیسے نبی کریم غار حرا کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا کرتے تھے اللہ نے مجھے کیوں بنایا، انسان کو کیوں بنایا، یہ جانور، یہ پہاڑ، یہ زمین کیوں کر پیدا ہوئے، ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. ابراہیم بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو میرا باپ بت بناتا ہے نا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کو سجاتا بھی ہوتا ہے، وہ تو گھر والے تھے، یہ تو مٹی سے بناتا بھی ہوتا ہے، پھر اسی کی پوجا شروع کر دیتا، یہ رب نہیں ہو سکتا. کون ہو سکتا ہے؟ رات آئی، ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ بڑا چمکدار ہے، یہ ستارہ بڑا روشن ہے. فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم فطرت سے کہہ رہے ہیں، فطرت سے، اندر سے، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا، پھر ایک رات اگلی آئی، کہا یہ چاند نکل آیا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی، یہ تو غروب ہو گیا ہے، میں چاند کو رب سمجھ رہا تھا، ستارہ ڈوبا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب خود بخود پکار رہے ہیں، ابھی وحی نہیں آئی، اگر میرے خالق نے مجھے ہدایت نہ دی میں بھی اس گمراہ قوم کی طرح ہو جاؤں گا. میں چاند کو رب مان بیٹھا، چاند بھی ڈوب گیا. اب صبح ہو چکی تھی، اب سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، انی بریء مما تشرکون، تم کیا کرتے ہو؟ کبھی ستارے کی پوجا کرتے ہو، کبھی بت کی پوجا کرتے ہو، کبھی شجر کی پوجا کرتے ہو، کبھی حجر کی پوجا کرتے ہو. انی بریء مما تشرکون، یہ جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو میں نے سارے نظارے دیکھ لیے ہیں، میں ان سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں ابراہیم آج کے بعد اپنے چہرے کو، آج کے بعد اپنے پیشانی کو، آج کے بعد اپنے رکوع اور سجدے صرف اس ذات کو کروں گا جس ذات نے مجھے پیدا کیا، جس ذات نے زمین و آسمان کو بنایا، اور میں کبھی آج کے بعد شرک کی طرف قدم نہیں اٹھاؤں گا. بتائیے یہ وہ لمحہ تھا جب رب کو بھی ابراہیم پہ پیار آیا اور آسمان سے پے در پہ وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا. لیکن اللہ کی قسم ابراہیم نے ایسے نبی ہیں، ایسے اولو العزم پیغمبر ہیں کہ رب کو خود پہچان لیا، خود پہچان لیا. انی وجہت وجہی للذی، اللہ کی وجہ نہیں آئی، دل سے کہہ رہے ہیں میں اس کو سجدہ کروں گا، میری جبین نیاز اس کے سامنے جھکے گی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے مجھے سورج بڑا لگا، ان میں سے مجھے چاند بڑا لگا، ان میں سے مجھے ستارہ بڑا لگا. اگر یہ تین رب نہیں ہو سکتے تو باقی مخلوق کیسے رب ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ آج کس گمراہی کا شکار ہیں؟ ہر چوک کے اوپر، ہر چوراہے کے اوپر آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ دل سے بتائیے، کیا یہ مخلوقات کے مزار نہیں ہیں؟
یہ جتنے مرضی پہنچے ہوئے ولی اللہ ہوں، یہ جتنے مرضی بڑے اولیاء اللہ ہوں، یہ جتنے مرضی بڑے نیک لوگ ہوں، کیا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اگر چاند سورج ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں تو ان مزارات کے اوپر تم کس کی جا کے عبادت کرتے ہو؟ پھر کہتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ کیا تمہارا رب تمہاری براہ راست نہیں سننے والا؟ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور دفن ہونے والا تمہاری براہ راست سنتا ہے، اور جو تمہارا رب ہے اس کو وسیلے واسطے ذریعے کی ضرورت ہے؟ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ باطل فلسفہ۔ اللہ کی قسم ابراہیم کی سیرت، اس بات کے اوپر ابراہیم کی سیرت تو کلاڑا ہے، کتنا بڑا کلاڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں ہم حیران رہ جائیں۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ ابراہیم ابزرو کر چکے ہیں، وحی آ چکی ہے، اپنے باپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا پیار کے ساتھ۔ اللہ کی قسم عربی زبان میں ادب اور احترام کا کوئی لفظ یا ابتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی میرے باپ اور یا ابتی، اے میرے محترم باپ، اے میرے معزز باپ، اے میرے قابل احترام باپ، لما تعبدو، کیوں تم عبادت کرتے ہو؟ نہ کوئی سنتا ہے نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسکا، میں میرے باپ مجھے خطرہ ہے آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، 4 دفعہ کہہ رہے ہیں، 4 دفعہ، اے میرے باپ شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ شیطان کی عبادت، ہاں، یہ جو بتوں کو پوجنا ہے، یہ جو مخلوقات کے وسیلے واسطے اللہ کے تقرب کے لیے بنانے ہیں، یہ شیطان ہی کی عبادت ہے۔ یا ابتی قد، آگے بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باپ، میرے پاس ایسی وحی آ چکی ہے، اگر آپ میری پیروی کریں گے تو آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ آگے سے باپ سخت ہیں، کیا تو مجھے میرے الہوں سے ہٹانا چاہتا ہے؟ خبردار، تو نے یہ کام کیا۔ اچھا اے میرے باپ، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، اور بڑا سخت ڈانٹا باپ نے، قرآن پاک میں وہ تفصیلی ذکر موجود ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات کے اندر حضرت ابراہیم کی سیرت کے اس باپ کو بھی مزید کھولیں گے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ سے بھی پیار، اصل احترام پیار موجود ہے۔ بتائیے اگر یہ باپ نہیں تو یہ احترام پیار، یہ جو الفاظ ہیں یہ کس کے بارے میں؟ کیا کہتے ہیں میرے والد؟ میں اللہ رب العزت سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں گا اگرچہ آپ نے میرا ساتھ نہ بھی دیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا نا، اسی طرح ابراہیم کو بھی کیا۔ انک لا تہدی من احببت، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دن رات یہ سوچتے ہیں میرے چچا مسلمان ہو جائیں، ابو لہب مسلمان ہو جائے، فلاں رشتہ دار مسلمان ہو جائے، انک لا تہدی من احببت، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے ہدایت جس کے اوپر اترنی ہے۔ اور آج کے بعد میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہوں، کسی مشرک رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، اس طرح کی بات نہیں کرنی، اس طرح کی التجا نہیں کرنی۔ جو کفیت آپ کی اپنے چچاؤں کے بارے میں ہے، ابو طالب ابو لہب کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کا کوئی رشتہ دار حالت شرک میں مر جائے پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے وہ نبی۔ یہی بات ابراہیم کو کہہ رہے ہیں، آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم کی ساری زندگی تیرے اور میرے لیے نمونہ ہے، اللہ قول ابراہیم، مگر ابراہیم کا یہ قول تیرے اور میرے لیے نمونہ نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ساری زندگی نمونہ ہے لیکن یہ قول نمونہ نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اب بتائیے، آپ لوگ کہتے ہیں یہ والد ہی نہیں، یہ سارے کے ساری باتیں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کا یہ چیپٹر، توحید کا یہ باب سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور